بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس پیغمبر کا نام بتائیں جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ سوال ہے، بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال ہے، جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ دو لوگ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے، سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ سوال ہے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ کتا پلیت جانور ہے لیکن ایک کتا ایسا ہے کہ جو جنت میں بھی جائے گا، بتائیں وہ کون سا کتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟
وہ کتا جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور اس کا نام قطمیر ہے۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربی بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ سوال ہے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟
جواب ہے اہل روم کو۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ سوال ہے کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ سوال ہے آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ سوال ہے 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔ سوال ہے حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہیں کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔
سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن مبارک کو کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ بیت المقدس کی مٹی سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔
सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों गज़वा ओहद में हलाक हुआ? जवाब है उबी बिन खल्फ। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। जहन्नुम में कफार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? गधे की आवाज में। सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तदवीन कुरान मजीद की जिम्मेदारी किसको सौंपी? जवाब है हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी नाम क्या है? आइज़िक। सवाल है, हजरत इज़राइल का असल नाम और कुनियत क्या है? जवाब है आपका असल नाम अब्दुल जब्बार और कुनियत अबू याह्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपके बदन पर क्या लिबास था और जूते किस जानवर की खाल के थे? आप अलैहिस्सलाम के बदन पर एक ऊन का जुब्बा था। चादर, टोपी और पजामा ये सब कपड़े भी ऊन के थे। आप अलैहिस्सलाम के नालेन मुर्दा गधे की खाल के थे। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। सवाल है, खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी? जवाब है खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। सबसे पहले जिहाद किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 2 सन हिजरी में। सवाल है, सैफुल इस्लाम किस मुअज़्ज़िज़ साहबी का लक़ब है? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है, कुरान पाक में किस नबी को उनकी मां के नाम के साथ पुकारा गया है? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ौ है। सवाल है, करामन कातिबीन जो 2 फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं? जवाब है इंसान के अमाल दर्ज करते हैं। क्या किसी औरत को या फिर किसी जिन को नबी बनाकर भेजा गया है? जी नहीं, अंबिया कराम सब बशर और मर्द थे, ना किसी औरत को और ना ही किसी जिन को नबी बनाकर भेजा गया। मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? मदीने में यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे।
واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے، یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔